يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و بالا کے لیے۔ رمضان المبارک کا آج پہلا خطبہ ہے جمعۃ المبارک، جس میں ہم کچھ ایسی فکر دینے کی کوشش کریں گے کہ جس کے بارے میں رمضان المبارک کی جملہ عبادات، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اسی بات کی فکر اور دعوت پیش کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی بات کی تو کہا اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کی بات کی اور اس میں تمام عبادات شامل ہیں، اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا لعلکم تتقون۔ جہاد کی بات آئی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تمام عبادات، چاہے مالی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں، قربانی کی بات ہو، حج کی بات ہو، تو ساری عبادات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تقوی کے کئی عناصر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنا، اور چوتھی چیز آخرت کے لیے جینا، آخرت کے لیے مرنا۔ جو انسان اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں تقوی کا رنگ عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں فکر آخرت پہ بات بڑی ہوتی ہے، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کی لگن، اس کے بارے میں بات بھی ہونی چاہیے اور یہ فکر بھی انسان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، لیکن بات صرف فکر سے حل نہیں ہوگی۔ فکر آخرت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری وہ بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صرف انسان کے اندر فکر موجود ہو اور اس کی تیاری نہ ہو، بندہ خوف تو بڑا رکھتا ہے، یار میرے پیپر سر پہ آنے والے ہیں، فلاں تاریخ کو میرا امتحان ہے، اسے بڑی ٹینشن ہے، وہ ہر ایک سے بات کرتا ہے، وہ ہر ایک سے دعا کے لیے عرض کرتا ہے، وہ ہر ایک کو دعا کا کہتا ہے، اسے اس بات کی فکر تو بڑی ہے لیکن وہ تیاری نہیں کر پاتا۔ تو کیا صرف فکر رکھنے سے، سوچنے سے اور اپنے اس درد کو دل یا سر کا درد بنانے سے کیا وہ امتحانات میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، اسے اس کی تیاری بھی کرنا ہوگی۔ تو آخرت کا صرف فکر، اس کا غم، یہ ہمارے دلوں میں صرف یہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری یہ بھی ہمارے دلوں میں ہماری زندگی کا ایک مقصد اور ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ جو آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کر گیا وہی انسان کامیاب ہے، اور اسے ہی اللہ تعالیٰ کل آخرت میں کامیاب لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے گا۔
یہ آخرت کی فکر، آخرت کے حوالے سے عقیدہ ہمارے ایمان کے 6 اجزاء ہیں۔ اسلام کے 5 رکن ہیں لیکن ایمان کے 6 اجزاء ہیں، اور یہ جو 6 اجزاء ہیں ان میں 2 اجزاء، ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور ایک آخرت پر ایمان، یہ انتہائی ضروری ہیں، باقی سارے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جب بھی بات کی تو ان 2 کی بات کی، من کان منکم یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ سچ بولے، اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے، مہمان کی عزت کرے، ہمسائے کا خیال کرے۔ کتنی ایسی احادیث ہیں کہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان، ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو آخرت پر ایمان ہے یہ ایک بڑا بنیادی جز ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی مکی صورتیں ہیں ان سب کا ایک ہی موضوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوگی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی بات ہوگی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات ہوگی، اللہ کے سامنے حساب و کتاب پیش کرنے کی بات ہوگی۔ آخرت کی فکر، آخرت کا عقیدہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ فکر اور اس کی تیاری اس قدر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، آپ نے اپنے وقت کو بھی، تمام صلاحیتوں کو آخرت کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ کیونکہ جو انسان بھی اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم یہ اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا دیتا ہے، وہ انسان کبھی بھی پچھتاتا نہیں ہے، اسے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ ہاں، جو انسان اللہ کے لیے خرچ نہ کرے، جو جوڑ کے رکھے، جو دنیا میں کما کے رکھے، جو آخرت کی تیاری نہ کرے، وہ انسان تو پچھتاتا ہے، پچھتائے گا، یا خرچ کرنے والا بھی پچھتاتا ہے کہ کاش میں کم خرچ کیا تھا، زیادہ خرچ کر لیتا۔ اصل زندگی تو یہی ہے، یعنی جو بھی آخرت کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے اسے کبھی سبکی کا سامنا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کے ہر عمل میں خیر و برکت بھی عطا کر دی اور اس کے لیے بھلائی بھی رکھ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے گھر میں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ہم نے جو بکری ذبح کی اس میں سے کیا بچا ہے، کوئی گوشت بچا ہو، ران بچی ہو، کوئی سوال کیا ہے کچھ بچا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک کھر بچ گیا ہے، پایا بچ گیا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ تقسیم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو بچ گیا، جو تمہارے پاس موجود ہے وہ آخرت میں نہیں موجود، اور جو تم نے خرچ کر دیا ہے اصل میں وہ بچ گیا ہے، اور وہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نیکیوں اور اعمال کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا ہم نے، جو دے دیا ہم نے، جو صرف کر دیا، وہ اصل اللہ کے ہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گیا، اللہ نے اسٹور کر لیا، اور وہ کل نیکیوں کی صورت میں ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ جب مجرم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے اعمال پیش ہوں گے، انسان رب کے سامنے جائے گا، کہے گا کیا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، یعنی میری زندگی دنیا کی نہیں تھی، اصل زندگی تو میری آخرت کی تھی۔ آج جو مجھے اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ ملنا تھا، کاش میں کچھ کما کے لاتا، میں اور محنت کرتا، میں اور پیکیجز کماتا، میں اس کوشش اور گھڑی اور لگن میں آگے بڑھتا، آج اللہ رب العالمین مجھے اس کا صلہ اور اس کا ثمر عطا کرتے۔
عزیز بھائیوں، اگر ہم دیکھیں ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو صرف زندگی نہیں کہا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سما ہے، یعنی دنیا کی زندگی، اور جب آخرت کی بات آئی اسے اصل زندگی قرار دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہو، تمہاری زندگی کا مطمع نظر صرف دنیا اور دنیا کمانا ہے، دنیا کی صلاحیتیں، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا مال، دنیا میں کوٹھی بنگلے مکان پلاٹ پراپرٹی بنانا ہے، تم نے دنیا کو ترجیح دی، حالانکہ یہ باقی رہنے والی نہیں تھی، یہ تو فنا ہونے والی تھی، یہ خیر والی نہیں تھی، یہ تو شر والی تھی، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا یہ بات صرف تمہارے تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ صرف تربیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے انسانوں کو تمام نبیوں سے، تعلیمات آسمانی سے، قرآن مجید کی کتابوں سے، آسمانی کتب سے، سورتوں سے، آیات سے، اللہ نے پہلے بھی اور آج بھی اس بات کو واضح کیا ہے، اللہ تو سب کو اس غفلت کی نیند سے جگانا چاہتا ہے، وہ جس کے لیے تو سارے دن کے گھنٹے لیل و نہار گزارتا ہے، وہ جس کے لیے تو نے ساری زندگی گزار دی، وہ تو ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت ہی وہ زندگی ہے جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ عزیز بھائیوں، ہماری عمر کتنی ہے؟ اگر ہم اپنی عمر کی طرف دیکھیں تو شاید آج کے دور میں ہم 30-40 سالہ زندگی، 50-60-70 سال کی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 60 سال سے اوپر زندگی تو وہ انسان کے لیے بونس اور اللہ کی رحمت ہے۔ ہم آج اپنی دور حاضر میں زندگی میں کتنے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑھاپے میں کم پہنچتے ہیں، وہ بڑھاپے سے پہلے ہی بیماری یا کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے چاہتے ہیں۔ بہت کم لوگ آپ کو آج ایسے ملیں گے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہوگی یا 70 سال سے زیادہ ہوگی، اکثر و بیشتر 60 یا 65 سے پہلے بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہمیں 60 سال دی، 50 سال دی یا 70 سال دی، اس سے زیادہ تو ہماری زندگی نہیں، اور یہ ہر بندہ 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے سو کے گزارتا ہے، آرام کر کے گزارتا ہے، پیچھے کام کے 12 گھنٹے بچتے ہیں۔ آپ 60 سالہ زندگی سے آدھی زندگی مائنس کر دیں جو آپ نے آرام میں گزار دی، آپ کے پاس پیچھے 30 سالہ زندگی ہے، اور یہ 30 سالہ زندگی میں سے 10 سال آپ بچپن کے بھی نکال دیں، باقی 20 سالہ زندگی ہے، یعنی آپ نے ساری زندگی میں سے کل قیامت والے دن اللہ کو جس زندگی کا حساب دینا ہے وہ صرف 20-25 سالہ زندگی ہوگی، جو عمل کی زندگی ہے، کام کی زندگی ہے، جاگنے اور بیدار ہونے کی زندگی ہے، جس کے بارے میں آپ سے آپ کے رب نے، مجھ سے میرے رب نے یہ سوال کرنا ہے، اس زندگی میں 20-25 سالہ زندگی میں تو نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے، یا تو سب زندگی دنیا کی زندگی کے لیے محنت اور کوشش کرتا رہا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر مبارک 63 برس ہے، اللہ کے نبی کی عمر مبارک 63 برس، حضرت عمر فاروق کی عمر مبارک 63 برس، حضرت ابو بکر صدیق نے دنیا میں صرف 63 برس گزارے، اور اس سے زیادہ آپ کی زندگی نہیں، اور آپ کو قبر میں گئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے 13 ہجری میں آپ نے وفات پائی، یہ 1441 ہجری کا سال جا رہا ہے، آپ کو آج دنیا سے گئے ہوئے قبر کی برزخ کی زندگی کو 1428 سال ہو چکے ہیں، 1428 سال۔ اب یہ قیامت کب آئے گی؟
قبروں سے کب نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ غور کرنے کے لیے انسان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہ انسان یہاں پہ سوچ کر واپس پلٹ سکتا ہے، اللہ کی طرف آ سکتا ہے۔ وہ سوچنے کا مقام کیا؟ دنیا کی زندگی صرف 63 سال، آج قبر کی زندگی کو 1428 سال، ابھی قیامت کب آئے گی؟ یہ سینکڑوں یا ہزاروں سال کی زندگی ہے، اور اس کے بعد 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قبر کی ہزاروں سالہ زندگی، پھر اس کے بعد 50,000 سال کی زندگی، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ تینوں مراحل کو سامنے رکھ لو اور اپنی دنیا کے 60-70 برس کو ایک طرف رکھ لو، اللہ کی قسم اس زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، انسان کے پاس دنیا میں کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ غور کرنے کا مقام، ہمارے پاس ہماری کتنی زندگی، اور میں تو کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ ہم اگر تخیلات میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے بڑا زمانہ گزر گیا، بڑا وقت گزر گیا، بڑا دور گزر گیا، تخیلات میں یہ زمانہ، یہ دور، یہ پیریڈ بہت لمبا ہے، لیکن اگر ہم اسے کیلکولیشن میں لائیں، آپ 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ اگر کیلکولیٹ کر لیں تو صرف آج نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 1431 سال ہوئے ہیں، صرف 1500 سال۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اگر ہم تخیلات میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑا وقت گزر گیا، آپ کو دنیا میں آئے ہوئے، پھر آسمان پہ اٹھائے ہوئے، لیکن اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس وقت کو تو یہ صرف آج 2020 سال بنتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے ابھی 2000 سال، اور اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 1500 سال ہوا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید اصل علم اللہ کے پاس ہے، شاید یہ ابھی پوری دنیا کو بنے ہوئے بھی 50,000 سال نہیں ہوئے، مگر میرا رب ساری دنیا ایک طرف، آخرت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا بنا دے گا۔ وہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ دنیا والوں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے لوگوں سے اللہ مخاطب ہونا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کیا ہے 50,000 سال کے آگے؟ 2,000 سال، 3,000 سال، 10,000 سال، 60 سال، 70 سال۔ آج 15-16 گھنٹے کا روزہ، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بندہ اس کی تیاری کرتا ہے، عصر کے بعد پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کون سے مشروب پینے ہیں کہ جس سے میری پیاس ختم ہو جائے۔ 14, 15, 16 گھنٹے کی پیاس ختم نہیں ہوتی، مشروبات کی تیاری کرتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ 50,000 سال کا دن کہ جب سورج بھی قریب ہوگا لیکن سورج بے نور ہوگا، جب حمل والی حمل گرا دے گی، مائیں بچوں کو بھلا دیں گی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ایک دوسرے سے انکار کر دیں گے، کوئی ایک نیکی دینا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کی اس گھڑی میں، اس عالم اور اس منظر میں ہم اس 50,000 سال کی پیاس کے لیے میں نے کیا اپنے پانی کا بندوبست کیا؟ پانی موجود ہوگا، وہاں پہ مشروب ہوگا، میرے نبی پلانے والے ہوں گے، حوض کوثر وہاں پہ لگایا جائے گا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو ایک بار پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ وہاں پہ انتظام ہوگا، لیکن کس کے لیے ہوگا؟ جس نے اپنی آخرت کی فکر کر لی، اس پیاس کو بجھانے کے لیے اس دنیا میں عمل کر لیا اور ایک ٹارگٹ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا کو مقصود رکھ لیا۔ کل قیامت والے دن سنتوں پہ چلنے والے توحید پرست انسان کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی عطا کرے گا۔ آئیے اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔
صرف فکر کی بات نہیں بلکہ اس کی تیاری کی بات. ہماری حیثیت، ہماری عمر، ہماری زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بھی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. آپ کو کوئی بندہ ایک بار کہہ دے یا آپ کو اس کے چہرے یا اس کی بات سے یہ تاثر مل جائے، تاثر کیا کہ یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، اپنے گھر میں مجھے پسند نہیں کرتا، آپ کہیں گے تو ایک بار نہیں چاہتا، میں 10 بار نہیں چاہتا. اور جو آپ سے پیار محبت سے پیش آئے، آپ کی فطرت یہ ہے کہ آپ بار بار اس سے ملاقات کا شوق رکھیں گے. ہمارا رب اس نے بھی ہمیں یہ قاعدہ دے دیا، تم اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر لو، ذوق پیدا کر لو، تم یہ تیاری اور تڑپ میں رہو کہ میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی اپنے بندے سے ملاقات کا شوق رکھے گا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص نے آ کے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے دیکھا اسے فکر آخرت ہے، قیامت کا غم ہے، قیامت کی تڑپ اور طلب ہے. وہ یہ جانتا ہے، سوچتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، میرا ایمان ہے. آپ نے اسے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، آپ نے اسے یہ نہیں کہا قیامت کی علامات یہ ہیں، جب یہ علامات پوری ہوں گی تو قیامت آ جائے گی. آپ نے اس سے ایک سوال کیا وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا، صرف اتنا بتا دے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. صرف آخرت کی فکر نہیں بلکہ اس کی تیاری، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے اور قبر کے مقابلے میں لا کر اسے کمپیئر کیا کریں کہ میری زندگی کی حیثیت کیا ہے اور میں اس تھوڑی سی زندگی میں کتنا عمل کرنے والا ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی اگر ہم سامنے رکھیں کہ لوگوں کوئی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائیں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اور اس کے مقابلے میں آخرت کا اجر کیسے اس کی تیاری ہوگی، کیسے ہمیں جنت ملے گی. اس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال میں، تمہاری نیکیوں میں برکتیں عطا کر دے گا، انہیں زیادہ کر دے گا، اور وہ تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. کل قیامت کا دن ہوگا. یہ جتنے بھی مجرم لوگ ہیں دنیا میں جیسے چکر دیتے ہیں لوگوں کو، کس لیے؟ انہوں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا، دنیا میں چکر بازی. کل قیامت والے دن بھی اللہ سے یہ معاملہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ایسا کام کرے گا عقل حیران ہو جائے گی، سمجھ سے بالا ہوگا یہ کام. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. دنیا میں ظلم کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حقوق کو غصب کرنے والے، اللہ کے حق مارنے والے، شرک اور بدعات کرنے والے، آخرت سے غافل ہونے والے، دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھنے والے، دنیا میں بھی غلط بیانی کرنے والے، کل اللہ کے سامنے جب غلط بیانی کریں گے اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پہ مہر لگ جائے گی، ان کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، یہ سب کے سب خاموش ہو جائیں گے. اب ہاتھوں کو زبان لگی، پاؤں کو زبان لگی، جسم کو زبان لگی. یہ تو جھوٹ بول رہے تھے لیکن ان کے اعضاء یہ بول بول کے انسان کو جواب دے رہے ہوں گے. پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے کلام کریں گے، لیکن آج آپ جدید دور دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ، یہ کیمرہ، یہ سسٹم، بندہ پاؤں پہ جھوٹ بول دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، آپ 1 منٹ سے پہلے اس کی سی سی ٹی وی اس کے سامنے رکھتے ہیں اور بندہ سر جھکائے لاجواب کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ٹیکنالوجی بندے کو، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو ان تمام اعمال کو اپنے سامنے رکھنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ تو انسان کے یہ سارے اعمال اس کے سامنے رکھے گا اور یہ زبانیں ان کے اعضاء کو لگائے گا اور یہ سارے بول کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید سورۃ الکہف، جس کی ہم ہر جمعے میں تلاوت کرتے ہیں، بڑی پیاری مثال دی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ کہا دنیا کی مثال اگر تمہیں سمجھ آئے تو پھر ایک اللہ مثال پیش کرتا ہے۔ کہا دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برستا ہے، زمین میں گرتا ہے، پھر پودے پیدا ہوتے ہیں، ایک درخت کی کونپل نکلتی ہے، پھر درخت جوان ہوتا ہے، پھر وہ اپنے پھل پھول پھیلا کر کھلار کر وہ بڑی خوبصورتی اور تزئین سے معاشرے کو مزین کرتا ہے۔ فَأَصْبَحَ تَذْرُفُ أَصْبَحَ حَشِيمًا، ایک وقت آتا ہے یہ جوان درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ ڈلتا ڈلتا، یہ گرتا گرتا، یہ جھاڑ بن کر، یہ ریشہ ریشہ ہو کر، یہ سوکھ کر گر جاتا ہے۔ تزروح الریاح، اتنا کمزور ہو جاتا ہے وہ درخت جو کبھی جوان تھا، جو طوفانوں سے ٹکراتا تھا، جو بڑی بڑی بارشوں سے ٹکراتا تھا، کھڑا رہتا تھا۔ فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ایک وقت آتا ہے یہی درخت سوکھ کے گر جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ فرمایا بندے دنیا کی زندگی کو سمجھنا ہے، تمہارے لیے ایک درخت کی مثال ہے۔ اللہ تجھے بھی پیدا کرتا ہے، تو بچہ تھا، کونپل تھا، تو پیدا ہوا، پھر تو جوان ہوا، پھر دنیا کے طوفانوں سے ٹکرایا، بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں تھی، بڑی جوانیاں تھی، بڑا حسن تھا، بڑا ناز تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے بندہ آہستہ آہستہ ڈھلتا ڈھلتا یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، پھر موت کا دروازہ ٹوٹتا ہے، انسان اس میں داخل ہوتا ہے اور یہ راکھ بن کے گر جاتا ہے۔ اس کو بھی مٹی ہوا اٹھاتی ہے اور مٹی میں جا کے ملا دیتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ درخت کی اور یہ کھیتوں کی زندگی اللہ تمہیں اس کی مثال پیش کرتا ہے۔ کیا ہماری مثال ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت زیادہ صلاحیتوں سے، طاقتوں سے نوازا نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب ڈھلنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے سامنے اللہ یہ مثالیں پیش کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم دنیا میں پیدا ہوئے بے لباس تھے، ننگے تھے، بھوکے تھے، پیدا ہوتے ساتھ ہی چیختے چلاتے رونے لگ پڑے۔ کہا جس طرح تم پیدا ہوئے کل قیامت والے دن اللہ تمہیں اسی طرح ننگ دھڑنگ بھوکا پیاسا قبروں سے اٹھائے گا، پھر تمہیں میدان محشر کی طرف چلائے گا۔ یہ جو میدان محشر ہے، یہاں پہ آپ نے یہ بات تو بڑی سنی کہ یہاں پر انسان کے لیے سورج انسان کے سر پہ ہوگا، بڑی گرمی ہوگی، لیکن یاد رکھنا سورج یہ اس وقت بے نور ہوگا اور محشر کے میدان میں اندھیرا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے کل قیامت والے دن یہ زمین کسی اور زمین کے ساتھ ایکسچینج ہو جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی۔ اللہ کے نبی وہ کون سی زمین ہوگی کہ جہاں پہ محشر کا میدان لگے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ پل صراط سے پہلے ایک الگ زمین ہوگی، اندھیری زمین ہوگی، اور ان ظلمات اور اندھیروں میں محشر کا میدان قائم کیا جائے گا۔ اللہ اس وقت ایمان والے کیا کریں گے؟ پڑھیے سورہ تغابن۔ کہا ایمان والوں کو اللہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے بدلے میں نور عطا کرے گا۔ یہ نور ان کے دائیں بھی ہوگا، ان کے بائیں بھی ہوگا، ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے
پیچھے بھی ہوگا یہ نور ہی نور، روشنی ہی روشنی قبر سے لے کر جنت تک ایمان والوں کی رہنمائی کرے گی۔ منافق راستے میں روکیں گے، یار ذرا ٹھہر جاؤ اندھیرا بڑا ہے، کافر روکیں گے ٹھہر جاؤ اندھیرا بڑا ہے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، اپنے نور میں سے تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ اللہ کہے گا رکو ذرا، تم دیتے ہیں تمہیں روشنی۔ اللہ کہتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، ایمان والے کہیں آگے نکل جائیں گے، یہ تھوڑا تھوڑا جو ان کو نور نظر آ رہا ہوگا ہم ان کے درمیان میں دیوار کر دیں گے، اسی اندھیرے میں معاشر کے میدان میں یہ اسی طرح چلائے جائیں گے۔ کل قیامت والے دن یہ دن اور ہمارے اعمال کے بدلے میں نور، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ لوگوں کل قیامت والے دن دنیا میں 2 نمازیں پڑھنے والے، عشاء اور فجر کے اندھیروں میں نیند کو چھوڑ کر بستروں کو ترک کر کے نماز کے لیے جانے والے، فرمایا ان کو بشارت دے دو دنیا میں یہ اندھیروں میں اٹھ کر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کل قیامت والے دن اس کے بدلے میں ان کو نور عطا کر دے گا، مکمل نور، جو نور قبر سے لے کر جنت تک ان کی رہنمائی کرے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم نے تو یہ گمان کر لیا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، فرمایا دنیا میں لوگوں نے تو یہ گمان کر لیا، دنیا میں اتنا دل کھب گیا، بیوی بچوں میں، دولت میں، کاروبار میں، بزنس میں، پراپرٹی میں، دنیا 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 کمانے میں، دنیا کے نام بنانے میں، دنیا کی شہرتیں پانے میں اتنا دل مگن ہو گیا کہ انہوں نے تو گمان کر لیا کہ شاید دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا تو یہ گمان تھا، او بھائی جس طرح دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح کل قیامت والے دن کون ہمیں پوچھے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، آخرت دنیا میں تم نے جو بھی کیا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے کل اپنی آخرت کے لیے اللہ کے سامنے کیا لے کر جانا ہے۔ پیارے بھائیو، آخری بات یاد رکھیے گا، جنت بڑی پاکیزہ ہے، اللہ کے عرش کے بعد دنیا میں اگر کوئی کل قیامت والے دن مومن مسلمان اپنے اعمال کے بدلے اللہ کے عرش کے بعد سب سے پاکیزہ کوئی چیز پائے گا تو وہ جنت الفردوس ہے، جو اللہ کے عرش کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے پاکیزہ چیزیں یہ مساجد ہیں، اور یہ مساجد جنت کا ویٹنگ روم ہے۔ کبھی آپ سفر کرنے کے لیے آپ اگر جائیں، آپ کی فلائٹ لیٹ ہو جائے، بس لیٹ ہو جائے تو آپ کو مالک کہتے ہیں ویٹنگ روم میں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ بھائی کس کا انتظار؟ ایک گاڑی کا انتظار جو تمہیں منزل پہ لے کر جائے۔ یہ مساجد ویٹنگ روم ہے، کس کا انتظار؟ اللہ کی ملاقات کا انتظار۔ کس کا انتظار؟ جنت کا انتظار۔ جیسے مساجد میں انسان پاکیزہ ہو کر آتا ہے، غسل کر کے، وضو کر کے، نجاستوں سے پاک صاف ہو کر، اسی طرح کل جنت میں بھی گناہوں کی نجاستوں سے پاک صاف ہو کر جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نہریں دی ہیں، نہریں توبہ کی نہر، نماز کی نہر، مصائب مشکلات کی نہر کہ اس میں سے اگر گزرو تو صبر کرو، اور ہر برائی آپ سے گناہ ہو جائے، ہر برائی کے پیچھے نیکی لگا دو، برائی ہوئی نیکی لگا دو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 نہریں ہیں جو انسان دنیا میں اس میں نہا گیا، توبہ کر گیا، مشکلات میں صبر کر گیا، برائیاں ہوئی کوئی بات نہیں، نیکیوں پہ نیکیاں زیادہ کر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ گیا، نمازوں میں اپنے آپ کو قائم دائم کر گیا، وہ انسان اللہ کے ساتھ عقیدے میں، ایمان میں پختہ ہو گیا، اللہ نے اس کی گناہوں کی نجاستوں کو پاک اور صاف کر دیا، اور اللہ کل قیامت والے دن اسے جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ اور یاد رکھنا پیارے بھائیو، جس کی نجاستیں ختم نہیں ہوگی اگر اس کے دل میں ایمان ہے،
ایک نہر کل قیامت والے دن بھی ہوگی جہاں اس کی نجاستوں کو صاف کیا جائے گا. وہ بڑی بری نہر ہے, وہ جہنم کی نہر ہے, اس میں سے گزارے گا اللہ, پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا. آئیے دیر نہ کریے, اس رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کر لیں, فکر آخرت کے ساتھ آخرت کی تیاری کر لیں, اور آج یہ جو نہریں میسر ہیں اسی میں پاک صاف اپنے آپ کو کر لیں. اللہ ہم اس نہر کے قابل نہیں ہیں, ہم تو اس کی ایک جھلک دیکھ بھی نہیں سکتے, سہنا تو دور کی بات. یا اللہ تو دنیا میں ہی ہمیں پاک صاف کر دے تاکہ ہم تیری جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں اور آخرت کی ایسی تیاری کر لیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, آج کے خطبہ جمعہ میں آخرت کے حوالے سے کچھ فکر, اور صرف فکر ہی نہیں کہ انسان قرآن مجید کی کچھ جذباتی آیات سنیں, جنت جہنم کا تذکرہ سنیں, پڑھے, کچھ دیر جذباتی ہو جائے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. ایسی فکر انسان کو فائدہ نہیں دیتی. جیسے امتحان کی صرف فکر پاس نہیں کرتی بلکہ تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ہمیں آخرت کی تیاری کی بھی ضرورت ہے, پھر ہی ہماری یہ فکر کارآمد ہے. اور عموماً رمضان کے آخری جمعے میں توبہ اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی رمضان کے آغاز میں ہی, ابھی تو 7واں روزہ ہے, وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, اگلے جمعے آئیں گے تو آدھا رمضان گزرا ہوا ہوگا, کیوں نہ یہ جو بقیہ 3 حصے باقی ہیں اس میں اپنے رب کو منا لیں, سچی آخرت کی لگن تیاری کی فکر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کرونا وائرس سے مساجد پر جو SOPs نافذ کی گئی. اکثر بھائی یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ فاصلے سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بھائی ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جامع اصول دیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بندے پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب ایک طرف بیماری ہے اور اس کی احتیاط کرتے ہوئے حکومت نے یہ تدابیر اپنائی, تو ہماری رائے کے مطابق, ویسے تو علماء نے کچھ نے یہ بھی کہا مسجدیں بند کر دو, گھروں میں پڑھ لو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کا دروازہ بند نہ کرو, مسجدیں کھلی رکھو, کیونکہ مسجدیں بند کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. مسجدوں میں آؤ, فاصلہ رکھ کے نماز پڑھو, انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیت کا پورا اجر ملے گا. رہی بات کہ یہ خلاف سنت کام ہے, تو جو کروا رہے ہیں اگر تو ان کے پاس عذر ہے تو اللہ کے ہاں سرخ روح ہیں, اور اگر ان کی نیت میں مسئلہ ہے تو اللہ کو انہوں نے جواب دینا, ہم نے نہیں دینا. تو اس لیے ہم کسی بھی انتشار سے بچتے ہوئے راستہ ایسا نکالیں. کوشش کی علماء نے, بڑی کوشش کی کہ رمضان میں یہ کروا لیں, لیکن نہیں ہو سکا, تو خیر کا دروازہ بند کرنے کی بجائے ہم فاصلے سے نماز پڑھ لیں. جہاں زیادہ مسئلہ ہے ہم SOPs پہ عمل کریں. مکلف ہم نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جواب دینا ہے, تو ہم نے ان کی اطاعت کر کے, ہم نے چونکہ ایک عذر اور ایک بیماری ہے, وہ ایک عذر پیش کر رہے ہیں, تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی جواب دہ ہیں, ہم اس چیز کے جواب دینے والے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اگلے خطبات ہیں, تو جس طرح ہم فاصلے سے بیٹھے ہیں, فاصلے سے نماز پڑھ رہے ہیں, اسی طرح ہمارے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ گھر سے وضو کر کے آ جائیں, ماسک کا بھی اہتمام کر لیں, ہینڈ سینیٹائزر بھی لگا کے آئیں. تو جتنی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانے سے کوئی حرج نہیں ہے. باقی آپ نماز پڑھیں, سنتیں گھر میں جا کے ادا کر لیں تاکہ یہ خیر کے دروازے کھلے رہیں. چونکہ جو ماحول مسجد میں تراویح کا میسر ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتا, بندہ لازماً سستی کا شکار ہوتا ہے. تو اس لیے جو کم نقصان دہ چیز ہے اس کو اپنانا چاہیے, اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.